8 فروری کو ہونے والے الیکشن کو پاکستان میں کون مانے گا؟ کیا پاکستان کی عوام 8 فروری کو جو الیکشن ہوا پورے پاکستان میں اس کو مانے گی؟ کیا 8 فروری کا الیکشن کا جو انتخاب تھا وہ ٹھیک تھا؟ اس کے اندر کتنی شفافیت ہے؟ الیکشن شفاف تھا یا نہیں تھا؟ کیا ہوا اس دوران 8 فروری کو؟ کس طرح ووٹرز باہر نکلا؟ کیا کچھ ہوا؟ کیا جو وعدے دعوے باتیں کیے جا رہے ہیں کہ ہم اتنی سیٹیں جیت گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا دھاندلی ہوئی؟ یہ سب آپ کو آج کے اپنے اس ولاگ میں بتائیں گے۔ تو السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والا جنرل الیکشن متنازع ہو چکا ہے۔ متنازع کیسے ہوا ہے؟ متنازع اس طرح سے ہوا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، 8 فروری کے بعد شام کو نتائج آنا شروع ہوئے، تب ایک پارٹی نے شور مچانا شروع کیا کہ ہم جیت رہے ہیں۔ 2% جب رزلٹ آئے تھے تب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شور مچانا شروع کر دیا گیا کہ ہم 120 سیٹیں جیت چکے ہیں۔ ابھی پولنگ کا ٹائم ختم ہونے میں صرف گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوا تھا۔ 6 بجے کے بعد جیسے جیسے رزلٹس آنا شروع ہوئے تو ساتھ ہی ٹرولنگ شروع کر دی گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ 2% جو رزلٹ تھا اس کے بعد یہ بیان دیا گیا کہ ہم اتنی سیٹس پر جیت چکے ہیں، مسلم لیگ نون ہار رہی ہے۔ تو جب یہ سسٹم شروع ہوا تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک رزلٹ روکے گئے، کہا گیا کہ جو RO ہے وہ سیدھا الیکشن کمیشن کو رزلٹ دے گا اور فائنل الیکشن کمیشن نتائج کا اعلان کرے گا اور وہی نتائج حتمی ہوں گے۔ جو ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہے ہیں وہ نتائج حتمی نہیں ہیں، وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب اگلے دن صبح رزلٹس آنا شروع ہوئے تو مسلم لیگ نون جیتنا شروع ہوئی کیونکہ 100% رزلٹ تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ تو پھر سے پاکستان تحریک انصاف نے ٹرولنگ شروع کر دی کہ راتوں رات ٹھپے لگائے گئے ہیں، الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی ہے، فلاں اس امیدوار کو جتایا جا رہا ہے، ہمارا امیدوار جیت رہا تھا، ہم اس سیٹ پر 10,000 کی لیڈ مار رہے تھے، ہمارے امیدوار کو ہرایا گیا۔ یہ خبریں سننے کو ملی۔ اگر یہ باتیں سچ مان لی جائیں تو پاکستان کی تاریخ کا جو الیکشن ہے 5 سال ہوتا ہے تو یہ تو متنازع ہو جائے گا۔ کس نے متنازع بنایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ جو باتیں شیئر کی جا رہی ہیں، یہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے کہ ہمارے امیدواروں کو جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں یہ پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ سب کچھ تو ایک بات اور کہ الیکشن ہو گیا ہے، متنازع ہوا ہے، جو بھی ہوا اس کا تو فیصلہ چل جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر اپیلیں فائل ہونا شروع ہو گئی ہیں دوبارہ گنتی کے حوالے سے، کہ جو سچویشن ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو اب تک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس جنرل الیکشن میں جو رزلٹ آیا ہے اس کے مطابق 100 کے قریب آزاد امیدواروں نے میدان مارا ہے۔ 100 ایسے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اندر جو کامیاب ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ حمایت یافتہ تو ہیں، ان میں سے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے 100 میں سے کچھ، یعنی کہ کچھ کی اگر بات کی جائے وہ 62 کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 62 اراکین جو آزاد جیتے ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن 38 امیدوار ایسے ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں۔ اگر 38 کی بات کی جائے اس کے بعد جو 38 کے اندر 12 ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا ہے۔ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ یہ جو 11 آزاد امیدوار ہیں یہ ہمارے حمایت یافتہ تھے، یہ ہم سے ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن ہم نے ٹکٹ نہیں دی، یہ لیکن پھر بھی ہمارے حمایت یافتہ تھے۔ تو اس طرح مسلم لیگ نون یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ جو 11 ہیں اس کے اندر وہ ہمارے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو سمپل میجورٹی کے حوالے سے جو الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون اب تک 72 سیٹس نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 55 سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے، PMLQ ہے وہ 3 سیٹیں میں نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور IPP 2 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے اندر بھی 1 سیٹ علیم خان کی ہے جبکہ دوسری سیٹ اون چودھری کی ہے۔ اون چودھری کے اوپر ہائی کورٹ کے اوپر سٹے لے لیا گیا ہے، تو ہائی کورٹ نے یہ کل آرڈر جاری کیا تھا کہ جو اون چودھری کی سیٹ ہے اس کے اوپر نتائج روک دیے جائیں۔ تو اگر دوسری بات کی جائے تو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، اس نے 2 سیٹس
جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے. اور اس کے بعد اگر ایم کیو ایم کی بات کروں, ایم کیو ایم بھی 15 سیٹس ابھی تک جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے. تو یہ پوائنٹ سکور ہے جو آپ کو بتایا ہے. تو بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ یہ ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ ہم اتنی سیٹ جیتے ہیں اتنی, لیکن پاکستان کے اندر اس وقت ایک الگ ہی سچویشن قائم ہو چکی ہے کہ یہ دھاندلی کے ساتھ جتوایا گیا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جو بھی سچویشن ہے تو کل یہ تو بعد میں پتہ چلے گا, یہ ہائی کورٹ کی جانب سے جب دوبارہ ووٹنگ ہوگی, گنتی ہوگی, تو بھی کیا انتخابات صاف تھے, شفاف تھے, کتنی دھاندلی ہوئی کتنی نہیں. تو اس حوالے سے بتا دیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو پوائنٹس بھی بتائے ہیں کہ کون کتنے پوائنٹس پر بلونگ کر رہا ہے, کون کتنے پر کر رہا ہے. تو اگر موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو کل میاں محمد نواز شریف نے اسپیچ کی, ماڈل اور 180H میں جشن بھی منایا گیا کہ ہم تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر حکومت بنانے جا رہے ہیں. مطلب 72 سیٹیں وہ جیتے ہیں, ان کے ساتھ ایم کیو ایم مل سکتی ہے, آزاد مل سکتے ہیں, پیپل پارٹی مل سکتی ہے, تو حکومت بنانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. ایک مخلوط حکومت بنے گی جس کا پہلے سے ہی ذکر کیا جا رہا تھا کہ مخلوط حکومت بنے گی. تو یہ میاں محمد نواز شریف نے کل خطاب کیا ماڈل ٹاؤن 180H میں. انہوں نے شہباز شریف کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ وہ زرداری صاحب سے ملاقات کریں, پیپل پارٹی سے بات کریں, مولانا فضل الرحمان سے بات کریں, اور جتنے آزاد امیدوار ہیں ان سے بات کریں اور حکومت بنائیں مخلوط. ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میاں محمد نواز شریف کی وکٹری سپیچ سے پہلے ہی ایک دن قبل یعنی کہ 8 کو ہی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی. کہا تھا زرداری صاحب نے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. تو ایک طرف مسلم لیگ نون یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا, جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ جو اگلے وزیر اعظم ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے, وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. یہ دو چیزیں ہوں گی. لیکن جو آزاد حیثیت میں جو اتنی تعداد میں جیتے ہیں, یعنی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک میڈیا ٹاک کی گئی برسٹر گوہر کی جانب سے, آج ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں, وفاق میں, کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. تو یہ ان کی جانب سے اعلان کیا گیا. یعنی کہ ابھی تک 3 بڑی پارٹیز ہیں, ان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ ہم حکومت بنائیں گے, ہم بنائیں گے. یعنی کہ تینوں اعلان کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں کہ حکومت ہماری ہوگی. لیکن نمبر آف گیم ہے وہ کسی کے پاس پوری نہیں ہے. نمبر آف گیم کے بغیر کیسے حکومت بنائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سچویشن کس طرح سے چینج ہوتی ہے, کون کس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور حکومت بناتا ہے. کیونکہ کوئی بھی سنگل پارٹی نہیں ہے جو سادہ اکثریت میں اپنی حکومت بنا پائے. جس کو بھی حکومت بنانی ہوگی وہ یا تو اپنے ساتھ آزاد ملائے گا یا کسی 2 پارٹیز کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گا. اگر کوئی نون اور پیپل پارٹی حکومت بناتے بھی ہیں تو ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, کیونکہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہو, جبکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے. تو ڈیڈ لاک دونوں جانب قائم رہے گا. تو مسلم پاکستان تحریک انصاف یہ چاہے گی کہ وہ اپنی حکومت بنائے. آج برسٹر گور نے ایک نیوز چینل کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں آزاد جو سیٹیں ہیں وہ نہیں ملیں گی نا, تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں, وزیر اعظم کے جو کینڈیڈیٹ ہوگا تو ان کو سپورٹ کریں. یعنی کہ ایک طرف پیپل پارٹی نے یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, کسی صورت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے. تو زیادہ تر جو خبریں گردش کر رہی ہیں, باہر آ رہی ہیں, یہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تمام لوگوں کو لے کر چلے گی. لیکن دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے یہ کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے. یہ قبل از وقت ہے کہ کون حکومت بنائے گا کون نہیں بنائے گا. ہم نے آپ کو تمام تر سچویشن بتائی. اب صوبوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ صوبوں کے اندر اس وقت کے پی کے اندر جو سمپل میجورٹی میں حکومت بنانے جا رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جبکہ سندھ کے اندر جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے اندر وہ حکومت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور پنجاب کی اگر بات کی جائے, پنجاب میں ابھی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جو سادہ اکثریت سے حکومت بنا پائے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت 144 پوائنٹس پر چل رہی ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں وہ 128
کے قریب ہیں، ان کے اندر بھی آزاد حیثیت میں وہ کینڈیڈیٹ شامل ہیں جو جیتے ہیں۔ اگر حقیقی معنی میں بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں آزاد، ان کے جو جیتے ہیں وہ 92 ہیں، لیکن 27 کے قریب ایسے اراکین ہیں جو واقعی آزاد حیثیت میں الیکشن جیتے ہیں۔ پنجاب کے اندر پیپل پارٹی نے 10 سیٹیں نکالی ہیں، پی ایم ایل کیو نے 8 سیٹیں نکالی ہیں۔ تو اس طرح سے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، اور وفاق میں پاکستان پیپل پارٹی اور مخلوط حکومت سب کو ملا کر، تو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف۔ یہ ابھی تک کا جو سینیریو اس سے یہ لگ رہا ہے۔ آج دوبارہ سے میاں صاحب کی ملاقات ہوگی زرداری سے، کیونکہ ایک اہم ملاقات طے کروائی گئی ہے جس کے اندر یہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم ساتھ مل بھی رہے ہیں نہیں۔ تو اس طرح خبروں کے لیے آپ میرا چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔ ابھی فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔